جنگ احد میں کئی مسلمان شہید ہوئے۔ جب یہ خبر مدینہ طیبہ پہنچی تو بہت سی عورتیں پریشان ہو کر گھر سے باہر نکلی۔ ان میں سے ایک انصاری عورت تھی۔ اس جنگ میں اس عورت کا والد اور خاوند اور بیٹا بھی شہید ہو چکے تھے، مگر ان میں سے کسی کا پتہ دریافت نہیں کر رہی تھی۔ اسے صرف ایک ہی بے قراری تھی، ایک ہی بے چینی تھی، کوئی بتا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ بس یہی پوچھتی پھرتی تھی۔ کسی نے کہا تیرے والد شہید ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر حضور ہی کا پتہ دریافت کرتی ہے اور آواز آئی تیرا خاوند اور بیٹا بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اس نے پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر بھی حضور ہی کا پتہ دریافت کیا۔ ناظرین، اس کے قلب میں کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ کسی نے بتایا الحمدللہ حضور علیہ السلام بالکل صحیح سلامت ہیں۔ وہ عورت فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور زیارت سے مشرف ہوئی۔ تب جا کر اسے سکون ملا۔ اسی احد کے میدان میں ایک صحابی رسول کہ جن کے جسم پہ تیر لگا اور وہ تیر جسم میں پھنس کر رہ گیا، آپ نے ہر چند کوشش کی مگر تیر نہ نکلا۔ زخم گہرا تھا، خون کافی بہہ چکا تھا، کمزوری زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ چند قدموں کے فاصلے پر اللہ کے پیارے رسول یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ صحابی کے دل میں خیال آیا کاش ایسا ہو جائے کہ میرا سر ہو اور حضور کے قدم پاک۔ آخر اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر گر گیا۔ پھر جسم کو زمین پر کھینچ کر اپنا سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر رکھا اور روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر! کیا ہی عجیب منظر تھا۔ نزا کا وقت ہے، عاشق کا سر اپنی محبوب کے قدموں پہ پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی استاذ زمن علامہ حسن بریلوی فرماتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو بھی عشق رسول کی تڑپ پیدا فرما۔